آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لینزلن ابن مریم حکما عدلا، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا اس دنیا کے اندر انصاف قائم کرنے والا حاکم کے طور پر۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کرائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلیں گے انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے اندر تباہی اور بربادی ہوں گی ان کے لیے، اور جہنم ان کا مقدر اور ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، ہم جس حال میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، انصاف قائم کرے، ظلم سے بچے۔ ذرہ ہر شخص آج دیکھ رہا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے اس کے انڈر میں کچھ کام کرنے والے ہیں، یا اس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی کے انڈر میں کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے، چاہے اپنے ملازمین کے ساتھ ہو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہو، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ انصاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اپنے بیٹے کو ہدیہ دیا، تحفہ دیے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس تحفے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص گیا اور کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اور اس کے علاوہ تمہاری کوئی اور اولاد ہے؟ اگر ہے تو کیا تم نے سب کو ایسی تحفہ برابر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سب کو تو نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گواہ نہیں بنے اور فرمایا کہ سب کو پہلے سب کو برابر تحفہ دو، سب کو برابر ہدیہ دو۔ تو گیا والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر کوئی زندگی میں دے رہے ہیں تو سب کو مساوی برابر کا حق دے۔ یہی ماں باپ کے لیے زیب دیتا ہے اور یہی انصاف ہے، ورنہ اس کے خلاف اگر کچھ کرتے ہیں تو ظلم میں شمار ہوگا اور ظالم کہلائیں گے، اور آخرت میں ہر ایک کے کیے کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ تعالی سے خوف اور اللہ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ انصاف سے کام لے۔ اللہ ہمیں منصف اور عادل بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عادل کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان عطا فرمائے، نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔